کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ تھا، وہ کون سی ایسی گھٹنا تھی یا ایسا کیا تھا جس کے کارن آپ کو لگا کہ آپ جو یہ محمد واد جس پرمپرا میں آپ نے جنم لیا تھا اس کو چھوڑ کے آپ کو باہر آنا؟ جی، پہلی چیز، اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کسی بھی دوسری آئیڈیالوجی کے ساتھ سروائیو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم بات کریں تو اسلام کسی کو ہیومن رائٹس نہیں دیتا ہے، کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ البقرہ چیپٹر 2 اس کا ورس 228 کہ مرد جو ہے عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی ان پہ اتھارٹی رکھتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ چیپٹر 4 ورس 24 میں کہ تم عورتوں کو سیکس سلیو بنا سکتے ہو۔ جو یہی قرآن کا ورس ہے کہ سیکس سلیو بنانے کا، اس طرح ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث 2155 پر آتا ہے کہ حنین کی جنگ میں جو پروفٹ محمد کے کمپینینز ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، کہ ہمیں عورتیں ہاتھ لگیں جنگ کے بعد، ہم نے سوچا ان کے ساتھ کیا کریں، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ تو رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو شادی شدہ عورتیں ہیں۔ تو قرآن میں تب یہ ورس اترا، سورہ نساء کا چیپٹر 4 ورس 24 کہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں تمہارے لیے حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں، تمہاری پراپرٹی میں آ جائیں، تمہارے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو اس قسم کی جو باربیرک چیزیں ہیں وہ قرآن میں اتری۔ پروفٹ محمد کی لینگویج مجھے ایسی نہیں لگتی تھی کہ کسی ایسے انسان کی ہو سکتی ہے کہ جو عورتوں کو عزت دیتا ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث 3600 پر آتا ہے کہ پروفٹ محمد کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، جب میرے گھر میں نے ایک غلام پالا تھا اور وہ ایک بچہ تھا، جب وہ بچہ تھا تو اس کے سامنے بے پردہ آ جایا کرتی تھی، مگر اب وہ نوجوان ہوتا جا رہا ہے، اس کی داڑھی مونچھیں بھی آ رہی ہیں، اب میں کیا کروں؟ کہ اس کے سامنے میں اب بھی بے پردہ آ سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ اسے اپنا دودھ پلا دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی وہ تو ایک جوان مرد ہے، اسے اپنا دودھ پلا دوں؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں اسے اپنا دودھ پلا دو، اور آپ یہ کہہ کے ہنستے ہیں۔ یعنی ایک انجان عورت سے آپ اس طرح کی لینگویج یوز کرو۔ انڈیا کے کلچر میں بچپن سے یہ چیز دیکھی کہ ایک جو عورت ذات ہوتی ہے اس کو دیوی کا درجہ دیا گیا، بٹ اسلام ایک عجیب ہی چیز کرتا ہے کہ ان کو پراپرٹی میں آدھا، سورہ نساء جو ہے چیپٹر 4 اس کا ورس 11 کہ عورتوں کا جو ہے پراپرٹی میں، ملکیت میں آدھا حق ہے مردوں کے مقابلے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ محمد اور ولگر لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں عورتوں کے اگینسٹ۔ بخاری میں حدیث 5825 پر آتا ہے، اور اسی حدیث سے مسلمانوں میں حلالے کا کانسیپٹ نکلا جو حلالہ ہے، کہ ویسے تو یہ حدیث جو ہے سورہ البقرہ جو ہے چیپٹر 2 اس کا ورس 230 230 اس کی کامنٹری میں یہ جو ہے حدیث آئی ہے کہ رفا نام کے ایک صحابی ہوتے ہیں، ایک کمپینین ہوتے ہیں پروفٹ محمد کے، اور ان کی بیوی جو ہیں وہ ان سے طلاق لے لیتی ہیں، اور عبد الرحمن بن زبیر نام کے ایک شخص سے وہ شادی کر لیتی ہیں، اور جب وہ ان سے شادی کرتی ہیں تو یہ انہیں اتنا مارتا ہے کہ ان کے جسم پہ ہرے جو ہیں نیل وہ آ جاتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتی ہیں جو پروفٹ محمد کی سب سے کم عمر بیوی ہوتی ہیں، ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کو اپنے جسم دکھاتی ہیں کہ دیکھیں میرا جو کپڑے ہیں ان سے بھی زیادہ ہرا رنگ جو ہے میری باڈی پہ جو سپاٹس ہیں ان کا ہے، جو نشان ہیں۔ حضرت عائشہ پروفٹ محمد کو کہتی ہیں کہ دیکھیے میں نے کبھی کسی عورت کا اتنا برا حال نہیں دیکھا۔ ان کا ہسبینڈ بھی آتا ہے عبد الرحمن بن زبیر کہ میری وائف جو ہے پروفٹ محمد کے پاس میری کمپلینٹ لے کر گئی ہے، اور عبد الرحمن بن زبیر جو ہوتے ہیں ان کی جو پہلی جو وائف ہوتی ہیں اس سے بھی انہیں 2 بچے ہوتے ہیں، وہ ان 2 بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے پرانے ہسبینڈ رفا کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، اور میرے 2 بچے ہیں میری پرانی وائف سے، اس لیے میرے پاس یہ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو پروفٹ محمد جو ہیں ان سے یہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ جو ہیں ڈھیلے ہیں، یعنی امپورٹنٹ ہیں، نامرد ہیں، کچھ ہوتا نہیں، اس لیے میں پرانے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ پروفٹ محمد کے سامنے اس طرح کی بات کرتی ہے، تو پروفٹ محمد کے سامنے وہ شخص عبد الرحمن بن زبیر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں تو اسے ایسے رگڑ دیتا ہوں جیسے کوئی چمڑے کو رگڑتا ہے۔ مطلب دیکھیں کیا ولگر لینگویج ہے جو ایک صحابی جو ہے پروفٹ محمد کے سامنے یوز کر رہا ہے اپنی وائف کے لیے۔ پھر اس کے بعد پروفٹ محمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم تب تک نہیں جا سکتی اپنے پرانے ہسبینڈ کے پاس جب تک یہ جو ہے تمہیں اچھے سے چکھ نہ لیں۔ تبھی حلالے کے کانسیپٹ میں آیا کہ جو ہے جو انٹر کورس جو ہے وہ چیز ضروری ہے، اور وہ بھی تب تک جب تک آدمی کا دل نہ بھر جائے۔
ایک پروفٹ اس طرح کی لینگویج جو ہے ایک عورت کے لیے یوز کر رہا ہے کہ جب تک کہ تمہیں اچھے سے چکھ نہ لیں. سورہ النساء جو ہے چیپٹر 4 اس کے ورس 34 میں آیا کہ تم اپنی بیویوں کو مارو اگر وہ سرکشی کریں. اور یہ ورس تب اترا تھا جب پروفٹ محمد کے تفسیر ابن کثیر جو کامنٹری ہے قرآن کی ایک بہت فیمس کامنٹری ہے کہ ایک صحابی نے اپنی وائف کو تھپڑ مار دیا تھا اور ایسے مارا تھا کہ انگلیاں چھپ گئی تھی گال پہ. تو وہ پروفٹ محمد کے پاس گئی کمپلینٹ لے کر. پروفٹ محمد نے کبھی بھی کسی آدمی کو سزا نہیں دی عورت کو مارنے پہ. یہ ان کی لائف کا ریکارڈ رہا ہے. کبھی بھی لائف میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں ملے گا آپ کو. الٹا اس میں جی ایک وہ حدیث بھی تو ہے کہ کسی کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی پتنی کو کیوں پیٹتا تھا. جی میں اس پہ آتا ہوں. تو اسے کمپلیٹ کر لوں. تو اب یہ جو ہے پروفٹ محمد نے جب یہ سنا کہ اس عورت کو تھپڑ مارا ہے تو اس کے بعد پروفٹ محمد نے اس آدمی کو بلایا کہ اسے سزا دیں. بٹ قرآن کی تبھی آیت اتر گئی کہ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے. یعنی اوپر والے نے ایک سزا سے پروٹیکٹ کر لیا. ایون قرآن میں جو سورہ صاد ہے اس کے ورس 44 میں جو ایوب جو پروفٹ ہیں ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے, انہیں ایک بیماری ہو گئی تھی, اور جب وہ ٹھیک ہوئی انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی وائف کو ماروں گا. تو ہوا یہ کہ جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اپنی وائف کو نہیں مارتا ہوں. تب جو ہے اوپر والے نے ان سے کہا کہ ایوب تم اپنے ہاتھ میں سوکھی ہوئی جھاڑیاں لو اور اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو. مطلب یہ نہ کرو کہ تم اسے نہیں مارو گے. اور ایوب جو تھا وہ ہماری طرف رجوع کرنے والوں میں تھا. یہ اوپر والے نے کہا ہے وہ ہمارا نیک بندہ تھا جب انہوں نے اپنی وائف کو مارا ہے. تو قرآن جو ہے مطلب اوپر والا جو ہے وہ فورس کر رہا ہے ایک پروفٹ کو کہ وہ اپنی وائف کو مارے. لڑکیوں کو ہمیشہ جو ویمن رائٹس پہ بات کری جائے کہ ترمذی میں حدیث ہے 1513 کہ عورتوں کہ جب عقیقہ کرو تو ایک لڑکی کے بدلے جو ہے ایک بھیڑ جو ہے ایک شیپ وہ ذبح کرو اور ایک لڑکے کے بدلے 2. یعنی ایک طریقے سے ویمن رائٹس کو دبایا گیا. کئی عورتیں آتی ہیں اور پروفٹ محمد کے حوالے اپنے آپ کو سونپ دیتی. تو حضرت عائشہ اس سے ایک بار غصہ ہو گئیں. صحیح مسلم میں حدیث 3631 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1464. تو حضرت عائشہ غصہ ہو گئیں کہ ایک شادی شدہ مرد کو عورتیں کیوں اپنے آپ کو سونپ دیتی ہیں. تو قرآن کی آیت اتر گئی کہ جو عورتیں نبی آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں آپ کے لیے, آپ ان سے نکاح کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے جائز ہیں. اور ماریہ قبطیہ کا ایک کیس ملتا ہے کہ پروفٹ محمد نے اپنی ایک سیکس سلیو تھیں ان کے ساتھ وہ کرا. ان کی ایک وائف تھی حفشہ, ان کی ایک سلیو تھیں, ان کے ساتھ انہوں نے سیکس کرا. تو یہ جو چیزیں ہیں ایک طریقے سے ویمن رائٹس کو دبایا گیا. اسلام کسی دوسرے لا کو مان ہی نہیں سکتا. پروفٹ محمد کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث 395 میں کہ میری امت کا ایک گروہ, میری کمیونٹی کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, وہ ہمیشہ قتال کرتا رہے گا یعنی جان لیتا رہے گا, یہاں تک کہ اوپر والے کا حکم قیامت آ جائے گی. یعنی اس گروہ کو, اس گروپ کو صحیح کہا جو لوگوں کی جان لے رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, یعنی جس کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے. آپ کو جانوروں سے بھی نفرت تھی. آپ نے ابن ماجہ میں آتا ہے کہ حدیث 3203 اور نسائی میں 4279 کہ آپ نے کہا سارے کتوں کو مار دو سوائے ان کے جو شکاری کتے ہیں. ایک طرف مسلم جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں, آپ یہ چیز دیکھیں, مگر دوسری طرف جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کا مارا ہوا گوشت حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نسائی میں جیسے حدیث آتی ہے کہ اگزامپل کے طور پہ کہ 4269 4272 بخاری 175 سنن ابی داؤد 2848 اور جامع ترمذی 1470 کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی میں شکار کرنے کے لیے کتے پر بسم اللہ کہہ کے چھوڑتا ہوں اور میں اور تبھی بیچ میں ایک دوسرا کتا آ جاتا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کس نے جانور کو مارا ہے, تو کیا میں ایسے جانور کو کھا لوں؟ تو آپ نے کہا کہ جس پہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑی تھی اگر اس نے مارا ہے تو کھا لو, ورنہ اگر دوسرے کتے نے مارا ہے تو اس کو تم نہ کھاؤ کیونکہ اس پہ تم نے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی ہے. تو ایک طریقے سے اس کا مارا ہوا وہ نہیں. عید بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے, اس پہ ہم ایک الگ کبھی اگر آپ مجھے بلائیں کسی اگلی اسٹریم میں تو میں عید پہ بھی ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ کیسے جو اینیمل بروٹیلٹی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ پہلے تو عید ایک بہت بڑا فراڈ ہے. عید کے بارے میں اگر آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے
کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت جو ہے 125 ورس 125 جو ہے اس پہ آتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، یعنی اس کے راؤنڈ لگائیں اور اعتکاف میں بیٹھیں، اکیلے اوپر والے کی عبادت کریں ان لوگوں کے لیے، اور جو رکوع کریں اور سجدہ کریں، یعنی اوپر والے کے آگے جھکیں یا اپنے آپ کو پروسٹریٹ کریں، ماتھا ٹیکیں۔ یعنی کعبہ جو ہے اس کو پروفٹ جو ہے ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم اور اشماعیل جنہیں کرسچنز اور جیوز بولتے ہیں، انہوں نے یہ کنسٹرکٹ کرا، اور پھر اس کے بعد یہ کب بنایا گیا؟ حج کے لیے۔ یہ انہوں نے اس لیے کنسٹرکٹ کرا تھا تاکہ حج کے لیے ہو، اور قرآن کی اس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ یعنی یہ پروفٹس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ وہ، یا سب لوگوں کو، وہ اس سائڈ جو ہے پریئر کریں، ٹھیک ہے۔ سورہ الحج میں آتا ہے، سورہ نمبر 22 ورس 27، اور ان لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، پروفٹ ابراہیم سے کہا گیا۔ بٹ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی بھی پروفٹ نے حج کرا ہی نہیں، جیسے مسلم سنت ابراہیمی مانتے ہیں، اور عید جو ہے وہ حج کا ہی سیلیبریشن ہے، جیسے رمضان کا سیلیبریشن عید الفطر ہے، اسی طرح عید کا سیلیبریشن اسلام کے اندر حج ہے۔ تو جب مسلم حج کرتے ہیں تو وہ جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور اس لیے حاجیوں پر قربانی فرض ہے، ان پہ کمپلسری ہے، بٹ عام لوگوں کے لیے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی جن کے پاس پیسہ ہو یا جو کر سکتے ہوں انہی کو کرنا ہے۔ تو اب یہ چیز دیکھیں کہ اگر کسی پروفٹ نے، جیجس لے لیں، موزس لے لیں، مطلب موسیٰ، عیسیٰ، کوئی بھی پروفٹ، اسکیل، الیاس، یوسف، دانیال، عزیر، کوئی بھی پروفٹ، سلیمان، داؤد، کوئی بھی پروفٹ جو مسلم ہسٹری میں آتا ہو، خضر، کوئی بھی انہوں نے حج جیسی کوئی چیز پرفارم کری ہو یا قربانی کری ہو، اس کا کوئی ثبوت اسلامک لٹریچر میں ہی نہیں ملتا ہے۔ ایون جی اس میں آپ کچھ کہیں؟ ہاں، میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ اگر کوئی گاڈ ہے تو اس کو ایک پروفٹ والا سسٹم ہی کیوں چلانا ہے؟ اس کو کیوں پیغمبر چاہیے؟ اس کے تو سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر مان لیجیے میں گاڈ ہوں، میں تو بڑا چھوٹا سا ویکتی ہوں، لیکن اور مجھے اپنے میسیجز سب لوگوں تک پہنچانے ہیں، تو میں اس کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈوں گا کہ آسمان میں میسج لکھ دیا تاکہ وہ سب کو مل جائے۔ ایسا ان ایفیشینٹ سسٹم میں کیوں یوز کروں گا کہ ایک میں نے پیغمبر چن لیا، وہ بھی جو مڈل ایسٹ کا ریگستانی علاقہ ہے، سارے کے سارے وہاں کی کہانیاں آتی ہیں جہاں پر سنسار کی سب سے کم پاپولیشن رہی ہوگی، وہاں پر پیغام دے رہے ہیں، پھر دیتے بھی فرشتے کے تھرو ہے، نہ تو فرشتہ دیکھنے والا ہے نہ سنائی دینے والا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ میسج نہیں سنا، جس تک یہ میسج نہیں پہنچا، وہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس میں بالکل ہی مطلب غلطی کر رہا ہے گاڈ، سزا بھگت رہے ہیں وہ لوگ جن تک میسج نہیں پہنچا، اور دوسرا اس کو اتنا انیفیشینٹ سسٹم چننا ہی کیوں ہے؟ مجھے تو یہ پروفیٹ ہوڈ والا، پیغمبر واد والا سسٹم ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس میں بہت لوپ ہولز ہیں، مطلب دیکھیں خود عائشہ جو ہے وہ شک کر رہی ہیں کہ جب یہ آیت اتر گئی کہ جو عورتیں آپ کو پیش کر دیں ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے جائز ہیں، تو مطلب انہوں نے خود کہا اسی حدیث میں کہ آپ کا رب تو بس آپ کو خوش کرنے میں اے نبی جلدی کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ یہ جو اللہ جو ہے وہ پروفٹ محمد کو خوش کر رہا ہے، کہ ان کے لیے ہی جو ہے وہی، مطلب اوپر والا بس انہیں خوش کرنے میں جو ہے وہ ایک جلد بازی میں لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 3631 میں۔ پھر اس کے بعد ایک دیکھیں، ایک باربیرک آئیڈیالوجی ہے کہ میری کمیونٹی کا وہ گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جو لوگوں کو مارتا رہے گا، قتال پہ قائم رہے گا۔ پھر اسی طرح جو پروفٹ محمد کی انسلٹ کرے اسے مار دیا جائے، کہ نسائی میں حدیث آتی ہے 4075 پہ کہ ایک نابینا، ایک اندھے، ایک بلائنڈ آدمی تھے، تو ان کے پاس ایک لونڈی تھی، ایک سیکس سلیو تھی، اور اس سے انہیں 2 بچے بھی تھے۔ تو وہ جو غلام جو عورت تھی، جب بھی پروفٹ محمد کا نام وہ شخص لیتا جو اندھا تھا، تو وہ عورت غصہ ہو جاتی اور گالیاں دینے لگتی، جو سیکس سلیو تھی، لونڈی تھی۔ اور ہوا یہی کہ اس شخص نے ایک چھرا لیا اور اس کے پیٹ پر اسے رکھا اور اپنی پوری باڈی کا ویٹ دے دیا، جس سے وہ مر گئی۔ اس کا پورا سٹمک جو تھا وہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد جب پروفٹ محمد تک یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کسی نے کسی عورت کی جان لی ہے، تم میں سے وہ کون شخص ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے اعلان کرا، وہ شخص جب کھڑا ہوا تو اس کے بعد پروفٹ محمد سے وہ شخص کہتا ہے کہ یہ آپ کی گستاخی کرتی تھی نبی، اس لیے میں نے عورت کے ساتھ ایسا کرا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس کا قتل جائز تھا۔
تو جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دو. نسائی میں آتا ہے 4063 جو اپنا ریلیجن چینج کر دے اسے قتل کر دو. یہ جو ذرا اس پہ رکیے ایک منٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑے اس کو مار دو. ابھی ہماری ایک مولانا صاحب سے ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا اسلام میں کوئی نیم نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے, مارنے کی کوئی قانون نہیں ہے اسلام کے اندر. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا بتائیے کیسے ہے. نسائی جو ہے حدیث 4063 اگر آپ دیکھیں تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ حدیث اگر آپ اسکرین پہ چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اگر انہیں کسی مولوی کا میں دھوکا ہے تو نکالتا اپنی آنکھ سے دیکھ لے. ہوں جی, تو نسائی 4063 ہولڈ کیجیے میں نکالتا ہوں. جب تک میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں تو جی ایون جی جو جی ابو بکر جو تھے جو فرسٹ خالف تھے, یہاں تک کہ جب کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے ان سے جنگ کری ہے کہ فوج لاؤ اور ان کافروں سے قتال کرنا, ان مرتدوں سے. مرتد یعنی جو اسلام چھوڑ چکا ہو اور اب کسی اور ریلیجن میں کنورٹ ہو گیا, اسے مرتد کہتے ہیں اسلام میں. اور مرتد کی سزا موت ہے جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث سامنے اسکرین پر آ گئی ہے. تو یہ اور حدیث صحیح ہے, گریٹ صحیح. دارالسلام جو ہے سعودی عرب کا سب سے بڑا مدرسہ جو ٹھیک کتابیں بات. پبلش کرتا ہے سعودی میں, اس نے جو ہے اس حدیث کو صحیح گریڈ کرا ہے, دارالسلام نے. تو یہ دیوبند اور یہ سب کہیں نہیں لگ رہا ہے اس کے آگے. جو سعودی کے گرینڈ مفتیز اور ایک ایک چیز جو ہے سب وہیں سے, دارالسلام کی کتابیں جو ہیں وہیں سے چھپتی ہیں ان کی, اور وہی ایک ایک کتاب کو ریویو کرتے ہیں. تقریباً 100 200 بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں سعودی کے وہ ریویو کرتے ہیں. ان کے قریب یہ جو ہے حدیث اوتھینٹک ہے. تو ایون عورتوں اور بچوں کو مارنا جائے اس کے ابن ماجہ میں آتا ہے حدیث 2839 کے صاحب بن جشامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مشرکین جو ہیں جب ہم ان پہ حملہ کرتے تھے اور ان کے بچے اور عورتیں بھی جو مارے جاتے تھے تو ان کے متعلق ہم نے پروفٹ محمد سے سوال کرا کہ ان کا کیا ہوا. تو آپ نے کہا کہ صحیح ہوا, وہ انہی میں سے تھے. یعنی اگر آپ نے نان مسلمس پہ جو اگر حملہ کرا ہے اور ان کے بچے اور عورتیں بھی مارے جاتے ہیں تو وہ انہی میں سے تھے, یعنی ان کو مار کے صحیح کرا. تو یہ ایک باربیرک آئیڈیالوجی ہے, اور پھر اس آئیڈیالوجی سے ہیومینٹی کو ایکسپیکٹ کرنا یہ ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل ایک چیز ہے کہ ادھر اس کمیونٹی سے. ایون اگر وہ مسلمز جو کہتے ہیں, آپ دیکھ لیں کشمیر میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ سرکاری نوکریوں میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کنٹری جو ڈیموکریسی نہیں ہے, جو شریعہ نہیں ہے, جو دارالکفر ہے, اس میں جو نان مسلمس کا جو لینڈ ہے اس میں رہنا جو ہے, یا اس میں آپ سرکاری نوکری کر رہے ہو تو آپ مشرک ہو, آپ شرک جیسی چیز جو ہے وہ انجام دے رہے ہو. اور قرآن کے اکارڈنگ بھی اگر آپ مارے جاتے ہو ایسے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے, اگر مسلمز اٹیک کر دیتے ہیں, بم بلاسٹ کر دیتے ہیں جو, یا کچھ بھی کر دیتے ہیں, اور اگر آپ نان مسلمز کے بیچ رہ رہے ہو آپ مارے جاتے ہو تو آپ جہنمی ہو. سورہ النساء جو ہے اس کی ورس 97 جو ہے اس میں آتا ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں پہلے تاکہ ورس سمجھ میں آئے. کہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پروفٹ محمد کے کمپینینز نے ایک جگہ پہ حملہ کرا, اور وہاں پہ یہ تھا کہ جس بستی پہ حملہ کرا وہاں پہ کچھ لوگ مسلم بھی کنورٹ ہو گئے تھے, بٹ وہ ڈرے چھپے مسلم سے, وہ اپنے آپ کو کھل کے مسلم بولتے نہیں تھے, چھپ کے اسلام فالو کرتے تھے. جب اٹیک کرا اس آرمی نے اور مسلمس کے تیر سے یہ لوگ بھی مر گئے, جو مسلمس کے تیروں سے یہ لوگ بھی مر گئے. اور جب پتہ چلا کہ بعد میں مسلمس تھے تو صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ سے تو ہماری مسلمان بھائیوں کا قتل ہو گیا. تب یہ قرآن کا ورس اتر گیا کہ جب موت کے فرشتے ظالم گنہگاروں کی روح قبض کر رہے تھے, ان کی سول کو, ان کی آتما کو لے رہے تھے, اور ان سے پوچھ رہے تھے ظالم گنہگار سے کہ تم کس حال میں تھے, تو ظالم گنہگار کہہ رہے تھے کہ ہم بے بس تھے, اپنی ہی زمین میں دبا دیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین جو ہے تمہارے لیے ہجرت کرنے کو کافی نہ تھی. اب اللہ کی زمین سے مراد یہاں پہ وہ لینڈ ہے جہاں اسلامک لا چل رہا ہو, کہ اللہ کی زمین جو ہے کیا تمہارے لیے ہجرت کرنے کے لیے کافی نہ تھی. تو بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہی ان کا انجام ہے, اور وہ ایک برا ٹھکانہ ہے. تو مینس آپ اسلام کے اکارڈنگ ایک نان مسلم کے لینڈ میں بھی آپ نہیں رہ سکتے ہو, وہاں رہنا بھی جو ہے آپ کے لیے شرک ہے. آپ کوئی مسلم آرمی اگر آپ پہ اٹیک کرتی ہے تو آپ اسلام کے اکارڈنگ ایک جہنمی کہلاؤ گے. تو یہ لوگ کبھی بھی انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ غزوہ ہند کا بھی ذکر ہے جس پہ ہم تھوڑا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ لوگ کبھی بھی آپ دیکھ لیں ہمیشہ وارفیئر ہی ہے, مہدی آ کے لڑ رہا ہے, ایک لیڈر کی پروفیسی
کری گئی ہے. جیزس کرائسٹ آسمان سے اتریں گے تو وہ بھی آسمان سے ٹپک کے لڑیں گے جو مسلمس کے لیے, کہ باقاعدہ جو غزوہ ہند کی حدیث ہے اس میں جیزس کرائسٹ کا بھی ذکر ہے کہ 2 آرمیز ایسی ہوں گی جنہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ چھو بھی نہیں پائے گی, کہ ایک جو عیسیٰ کے ساتھ لڑے گی, ان کے ساتھ جہاد کرے گی, دوسری غزوہ ہند کرے گی. مطلب جیزس کرائسٹ جو ہے وہ بھی آسمان سے آ کے صرف لڑائی ہی کریں گے, اور جو مہدی کی آرمی ہے وہ بھی مطلب لڑائی ہی کرے گی. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب اسلام کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کنٹری میں رہتی ہے اس کے لا کو کبھی اوبے نہیں کر سکتی ہے. بہت سارے سائنٹیفک ایررز ہیں جن پہ سوامی دیانند سرسوتی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کرا ہے. اگر دیکھا جائے, جیسے میں کچھ گنانا چاہوں گا جو قرآن و حدیث میں ایک بہت ساری سائنٹیفک ایررز ہیں. پہلے تو بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ حدیث 533 534 535 536 538 539 629 3258 3259, سنن ابن ماجہ میں 677 اور جامع ترمذی میں 157 158, کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ نیریٹ کرتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہوتی ہے تو نماز ٹھنڈے وقت پر پڑھا کرو, کیونکہ گرمی میں تیزی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جہنم جو ہے اس میں یا تو تیز آگ ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت تیز عذاب ہو رہا ہوتا ہے, یا جہنم جو ہے اس سے بھاپ جو ہے وہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عجیب مطلب ایک چیز ہے کہ عجیب ہی ایک مطلب اگر کوئی بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی 6-7 کلاس کا ایک بچہ بھی ہو اور اس کو بھی سمجھایا جائے کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کیسے ہو رہا ہے, الگ الگ موسم کیسے چینج ہوتے ہیں, ویدر کیسے چینج ہوتا ہے, سیزنز کیسے چینج ہوتے ہیں, تو وہ بھی سمجھا دے گا. بٹ پروفٹ محمد کی جو سائنس ہے وہ عقل سے ایک دم پرے ہے. پڑھ کے کوئی بھی اسٹنڈ رہ جائے کہ یہ کیا ہے, مطلب کہ اس لیے ہماری زمین پہ گرمی ہو رہی ہے کیونکہ جہنم بھاپ تیز چھوڑ رہا ہے. تو بیچارہ دنیا میں اگر کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی کا موسم ہوگا, ایک کنٹری میں اگر ایک سیزن چل رہا ہے تو دوسری میں الگ ہوگا. اور بٹ پروفٹ محمد کے اکارڈنگ جو ہے مطلب اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ان لوگوں کو لگتا تھا اس ٹائم کے لوگوں کو دنیا چپٹی ہے اور سب جگہ ایک ہی ساتھ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے اور سب جگہ شاید ایک ہی ویدر چلتا ہے, وہ چیز انہیں نہیں پتہ تھی. کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں عید کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کالا ریشہ اور سفید ریشہ ملنے لگیں گے اس سمے تم نے وہ روزہ جو ہے روزے کی ہے وہ, ہاں جی ہاں روزے روزہ کا, کھلنا ہے, تو وہ تو مطلب ساری سحری جو دنیا ہے. میں, ہاں ساری دنیا میں الگ الگ ٹائم پہ ہونے والا ہے. تو اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں اب جیسے مان لیجیے اگر ہم اسکینڈینیو اوپر ناروے کا ایگزامپل لے لیں, وہاں تو کئی ہفتے کئی مہینے دن نہیں ہوتا یا رات نہیں ہوتی, تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے بھی لوگ رہتے ہیں, اس طرح کی بھی جگہ ہے دھرتی پر. تو اس نے تو جو عرب اپنے آس پاس کا علاقہ دیکھا اس کے حساب سے سارا کچھ بنا دیا. اب یہ بتائیے مجھے کہ جو چیزیں آپ نے ابھی بتائی جو میں آپ سے سمجھ پایا, ایک تو جو مہیلاؤں کے اگینسٹ جاتا ہے اسلام, اس چیز نے آپ کو بادر کیا, سائنٹیفک ایررز نے بھی بادر کیا, اور جو اوور آل پیغمبرواد کی کانسیپٹ ہے. تو جو یہ پوری کمیونٹی ہے اس میں اس طرح کے لوگ کیوں یہ چیزیں جو آپ سمجھ پا رہے ہیں وہ عام لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے, یا مرتد بننے کا ملحد بننے کا جو کرم ہے جو ریٹ ہے وہ اتنا کم کیوں ہے, میں یہ سمجھنے کا پریاس کر رہا ہوں, جو درشک بھی جاننا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اسکالرس چاہتے ہی نہیں کہ لوگ قرآن سمجھ کے پڑھیں. آپ دیکھیں رمضان آتا ہے تو کوئی مسلم کہتا ہے میں نے 1 بار قرآن پڑھ لیا, 2 بار پڑھ لیا, تراویح میں وہ کھڑے کھڑے پڑھتے رہتے ہیں گھنٹوں. بٹ اسکالرس چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ قرآن سمجھ کے پڑھیں. آپ ان کو اسکالر کا تو سمجھ میں آ گیا, اسکالرس کی تو دکان چلتی ہے, جو ملا مولوی امام مفتی ہیں ان کی تو دکانداری چلتی ہے, اس سے وہ تو کہیں گے نہیں. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کو, کیونکہ اب جیسے میں پہلے بالکل ایتھیسٹ ہوا کرتا تھا, میں کسی چیز میں وشواس نہیں کرتا تھا, پر اگر مجھے کوئی کہتا کہ یہ پیغمبر والا سسٹم چلتا ہے, اس طرح کی کتاب ہے, تو میں کہتا یار یہ کیا نان سینس ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے. تو یہ جو عام کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ چیز عجیب نہیں لگتی, میں یہ جاننے کا پریاس کرتا ہوں.
ان تک ایک شوگر کوٹڈ ورژن جو ہے اسلام کا وہ پیش کرا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد پہ ایک عورت کچرا ڈالتی تھی اور جب وہ بیمار ہوئی آپ اس سے ملنے چلے گئے اور وہ ایمان لے آئی جو کہیں نہیں ہے. ان تک ایک شوگر کوٹڈ ورژن قرآن میں سورہ المائدہ جو ہے اس کا چیپٹر 5 ورس 32 ان کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرا جاتا ہے کہ جس نے ایک معصوم کو مار دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، جس نے ایک معصوم کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. حالانکہ معصوم سے مراد ایکچولی اسلام میں پروفٹ ہوتا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، معصوم پروفٹ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ہمیشہ اسلام کے اندر، یعنی وہ سن نہیں کر سکتا اس لیے معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، یہ وہ مانتے ہیں. اور یہ حکم بھی بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، جوش لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، جیوز کو یہ کہا تھا کہ جس نے دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے ایک معصوم کو مار دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، جس نے ایک معصوم ایک پروفٹ کو بچا لیا یعنی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور آگے بھی کہہ دیا کہ ان کا قتل جو ہے وہ جائز ہے جو مطلب ان سے لڑ سکتے ہو جو زمین میں فساد کرتے ہوں، فساد برپا کرتے ہوں. تو یہ چیز مطلب اور وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، ایکچولی فساد بھی نہیں فتنہ اس کا. تو فتنہ تو ان کے اکارڈنگ میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے ان کے اکارڈنگ ان کے ریلیجن پہ انگلی اٹھانا یا ڈاؤٹس پیدا کرنا وہ بھی جو ہے وہ بھی فتنہ میں کاؤنٹ ہوگا. اور یہ لوگ ایک اتنا مولوی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کمیونٹی ان ایجوکیٹڈ رہے. آپ دیکھیں موبائل میں وہ کہیں گے قرآن چلانا حرام ہے، وہ کہیں گے قرآن کو جو ہے سمجھ کے مت پڑھو، اسکالرز ہی سمجھا سکتے ہیں تمہیں ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے وہ ہو جاؤ گے. ایون قرآن سے بھی سب سے زیادہ جو کتاب انڈیا میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے فضائل اعمال، جو تبلیغی جماعت جو ہے ایک طریقے سے یہ کتاب ان کی ہر مسجد میں ملے گی، دیوبند کی ہر مسجد میں. اور ایون جو 4 بجے سے لے کے 5 بجے کے بیچ میں جو نماز ہوتی ہے عصر کی، اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کے بعد جو ہے اس کتاب سے پریچ کرا جاتا ہے، اس سے درس دیا جاتا ہے 5-10 منٹ کے لیے نماز کے بعد. تو اس کتاب میں شروع میں ہی انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، یہ ہر کسی کے سمجھنے کی چیز نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں 18 علوم 18 اصول چاہیے. وہ اصول کیا ہے وہ آج تک کسی اسکالر نے ڈیفائن ہی نہیں کرے. 18 چیزیں جو ہیں وہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی، اسی کے بعد تم اسے سمجھ سکتے ہو، ورنہ اس کے بنا اسے سمجھو گے تو گمراہ کر دیو. قرآن خود ہی کہتا ہے کہ ہم اس کتاب سے بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے، دنیا کی کسی کتاب نے اس طرح کی بات نہیں کری کہ میں گمراہ بھی کر سکتی ہوں. کسی ریلیجیس اسکرپچر میں یہ بات نہیں ہے، بٹ یہ کتاب کہتی ہے کہ ہم اس کتاب سے بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں.